بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. محترم بزرگوں بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ یہ رمضان المبارک کا بڑا ہی بابرکت اور مبارک مہینہ، یہ مہینہ ایمان والوں کی تربیت اور ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اسلام کے بہت سارے اعمال کی ٹریننگ ہوتی ہے اور بہت سارے اعمال سے سابقہ پڑتا ہے۔ اس مہینے کے اندر انسان کبھی صبر کرتا ہے، کبھی شکر کرتا ہے، کبھی اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے، کبھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور صبح سے لے کے شام تک کتنے مرحلے اس کے سامنے ایسے آتے ہیں، لیکن یہ رمضان کا خیال کرتے ہوئے کچھ نہیں کرتا۔ اگر اس کو غصہ آئے تو اس کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی سحری کے لیے آنکھ نہیں کھلی، پورے گھر والوں کی آنکھ نہیں کھلی، تو بغیر سحری کے بھی روزہ رکھنا پڑتا ہے، اور اس میں ایک دوسرے کی غلطیوں کو درگزر کیا جاتا ہے۔ یعنی بہت ساری چیزیں آدمی کو اس مہینے میں اسلام کی دیکھنے کو ملتی ہے، جن پر انسان خوشی کے ساتھ میں عمل کرتا ہے۔ تو یہ گویا ہم سب کے لیے تربیت کا مہینہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ روزہ یہ صرف اسی امت پر فرض نہیں ہوا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کی شریعتوں میں اور تمام امتوں میں روزے کو فرض رکھا ہے، اور یہ بات اللہ نے ہمیں بتلائی تاکہ ایمان والوں کی دلجوئی ہو۔ یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ روزہ صرف ہمیں دیا گیا ہے، تو اللہ نے بتلا دیا کہ یہ صرف تم پر نہیں ہے، بلکہ تم سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان سب پر بھی یہ روزہ فرض تھا۔ جب اس بات کو ہم سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو پھر ایک ایمان والے کی دلجوئی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے یہ بات ہمیں بتلا دی، اور اس مہینے کے اندر روزہ یہ تو دن کی عبادت ہے، یعنی آدمی صبح سے لے کے شام تک بھوکا پیاسا رہتا ہے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے۔ اور دوسری عبادت اس مہینے کے اندر جو رات کی عبادت ہے، جس کو ہم تراویح کہتے ہیں، یہ رات کی عبادت ہے۔ دونوں کی اپنی اپنی جگہ پر بڑی فضیلت ہے اور دونوں کی ایک اہمیت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رمضان کے مہینے کے روزے اللہ نے تم پر فرض کیے،
یعنی بلا عذر کے، بلا مجبوری کے تم اس مہینے کا کوئی بھی روزہ نہیں چھوڑ سکتے. اور تراویح کو میں نے تمہارے لیے سنت قرار دیا. تو یہ دونوں اس مہینے کے اندر بڑی اہم عبادت ہیں اور دونوں کا آپس میں ایک دوسرے سے بڑا گہرا تعلق ہے. قرآن کریم کا جو تراویح کے اندر ہم سنتے ہیں اور رمضان المبارک کا، کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا اور رمضان کے اندر ہی ہم عام طور پر پورے قرآن کریم کو ایک ساتھ ایک مہینے کے اندر سننے کا اہتمام کرتے ہیں. تو گویا رمضان المبارک کے مہینے کا اور قرآن کا یہ بڑا گہرا تعلق ہے. اور حدیث میں بھی ہے کہ قیامت کے دن یہ دو چیزیں انسان کے لیے اللہ سے سفارش کریں گی. روزہ یہ بھی اللہ سے ایمان والے کے لیے سفارش کرائے گا اور اللہ سے کہے گا یا اللہ میری وجہ سے یہ تیرا بندہ بھوک اور پیاس کی حالت میں رہا، یہ کھانا بھی اس نے نہیں کھایا حالانکہ اس کو بھوک لگ رہی تھی، اس نے پانی بھی نہیں پیا حالانکہ اس کو پیاس لگ رہی تھی، صرف اس لیے کہ تیرا حکم تھا. یا اللہ میری سفارش کو قبول فرما اور اس کی مغفرت فرما. اس طریقے سے قرآن کریم بھی سفارش کرے گا کہ اللہ مجھے پڑھنے کے لیے اس نے بڑی محنت کی، مجھے سیکھنے کے لیے بڑی محنت کی اور رات رات یہ مجھے پڑھتا تھا، میری تلاوت کرتا تھا اور رمضان المبارک کے مہینے میں اس نے میری خوب تلاوت کی. تو اللہ تو اس کی سفارش قبول فرما. تو یہ دونوں چیزیں ایمان والے کی سفارش کرائے گی اللہ کے یہاں. اس لیے ہم اس مبارک مہینے کے اندر ان دونوں چیزوں کا اہتمام رکھیں. روزہ رکھنے کے لیے جو ہم سحری کرتے ہیں اس میں بھی ہمارے لیے بے شمار فائدے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کیا کرو اس لیے کہ سحری کے اندر برکت ہے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے 3 چیزوں کے اندر برکت رکھی ہے. ایک جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں، ایک تو ایک آدمی اپنے گھر پہ پڑھ لے اور ایک مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ پڑھے. تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں اللہ نے برکت رکھی ہے. دوسرے سرید کھانے میں، یہ ایک قسم کا کھانا ہے، اور تیسرے سحری کھانے میں. یعنی ان 3 چیزوں کے اندر اللہ نے برکت ڈالی ہے. اس طریقے سے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان سحری کرنے کا فرق ہے. یعنی روزہ اہل کتاب یہود و نصارہ وہ بھی رکھتے ہیں اور بھی دوسرے مذہب کے لوگ رکھتے ہوں گے. تو ہمارے اور ان کے روزے میں فرق جو ہوتا ہے وہ سحری کرنے سے ہوتا ہے کہ اور لوگ جو روزہ رکھتے ہیں وہ سحری کا اہتمام نہیں کرتے، بس وہ صبح سے لے کے شام تک بھوکے پیاسے رہتے ہیں. لیکن ہم جو ہے ایک وقت ہے ہمارا کہ اس وقت پر ہمیں سحری کرنی ہے اور اس کے بعد میں سحری کرنا بالکل بند کر دینا ہے اور پھر روزہ افطار کرنے کا بھی ایک وقت ہے. تو ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں سحری کھانے سے فرق ہوتا ہے. تو اس میں ہمارے لیے بڑی برکتیں اللہ نے رکھی ہیں. اور آدمی روزہ پورے مہینے کے رکھنا چاہتا ہے لیکن کبھی کسی وجہ سے اس کی کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی آنکھ نہیں کھلی سحری میں. تو اب اس کے لیے نیت کرنا ضروری ہے کہ جب بھی اس کی آنکھ کھلے تو آدھا دن گزرنے سے پہلے یعنی روزے کا جتنا وقت ہے پورا، مثال کے طور پر 14 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے ختم سحری سے اور افطار تک، تو 7 گھنٹے اس طریقے سے آدھا دن ہم کریں گے. تو آدھا دن گزرنے سے پہلے آدھا وقت گزرنے سے پہلے
ہم نے نہ کھایا نہ پیا لیکن نیت بھی نہیں کری اور دن بھر ہم بھوکے پیاسے رہے افطار تک تو روزہ نہیں مانا جائے گا. یا کسی نے نیت تو کری لیکن ظہر کے وقت میں کری, آدھا دن اور آدھا وقت گزرنے کے بعد میں کری تو بھی اس کا روزہ نہیں مانا جائے گا. تو روزے کا جتنا بھی وقت ہے اس کا آدھا وقت گزرنے سے پہلے پہلے روزے کی نیت کرنا یہ ضروری ہے. اس بات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے. اسی طریقے سے بہت سے لوگ روزہ رکھتے ہیں لیکن ان کو معلوم نہیں ہے, ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ عام طور پر جان بوجھ کر اذان کے وقت میں خاص طور پر پانی پیتے ہیں. یعنی سحری ہونا آدھے گھنٹے پہلے کر لی, سب کچھ کر لیا, پانی بھی پی لیا, اب جیسی اذان ہوگی تو وہ فوراً پانی مانگیں گے اور پانی پیئیں گے. یعنی ان کی برسوں کی پرانی باپ داداؤں کی عادت چلی آ رہی ہے. تو چونکہ ابھی تک ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ بھئی اذان سے پہلے ہی سحری کا تو وقت ختم ہو چکا. اذان یہ سحری کے وقت کو ختم کرنے کے لیے نہیں ہے. اذان تو ایک عام معمول کے مطابق جیسے روزانہ ہوتی ہے, صبح صادق ہونے کے بعد فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اور وہ روزانہ اذان ہوتی ہے فجر کی. تو یہ اذان تو ایک روزانہ کے معمول کے مطابق ہے جو پورے سال ہوتی ہے. سحری کے آخری وقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. سحری کا وقت تو صبح صادق سے پہلے پہلے ہے. تو صبح صادق سے پہلے پہلے جو کارڈ وغیرہ چھپتے ہیں ان میں جو آخری وقت دیا جاتا ہے وہ آخری وقت ہے. اذان اس کے 10 منٹ بعد ہوتی ہے. چونکہ سحری کا وقت یہ صبح صادق سے پہلے ہے اور اذان یہ صبح صادق کے بعد میں ہوتی ہے. اگر اذان صبح صادق سے پہلے دے دی گئی تو اذان نہیں مانی جائے گی. کسی نے سحری کے وقت کے ختم پر ہی اذان دے دی تو یہ سب کو معلوم ہو جائے چلو سحری کا وقت ختم ہو گیا تو اذان ہی نہیں مانی جائے گی, اس لیے کہ وقت سے پہلے اذان ہو گئی. تو اذان جو دی جاتی ہے وہ تو صبح صادق کے بعد میں دی جاتی ہے اور سحری کا وقت صبح صادق سے پہلے پہلے ہے. تو اس لیے بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہے, پتہ نہیں ہے. تو اس لیے ان لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ دن بھر بھوکے پیاسے رہتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں لیکن اذان کے وقت ان کا معمول ہے پانی پینے کا, وہ اذان کے وقت پانی پئیں گے اور دن بھر روزہ رکھیں گے. تو وہ روزہ بھی رکھ رہے ہیں, بھوکے پیاسے بھی رہ رہے ہیں اور ان کا روزہ نہیں مانا جا رہا. تو اس لیے ان باتوں کا خیال رکھنا, ان کو معلوم کرنا, سیکھنا یہ بہت ضروری ہے. جو بھی کام آدمی کرے اس کو معلوم کرے اور معلوم کر کے پھر اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرے. اس طریقے سے نیت جو ہے روزے کی, وہ نیت یہ دل کے ارادے کا نام ہے. نیت کرنے کی کوئی دعا نہیں ہے. آدمی یہ دعا پڑھ لے کہ بھائی بسم اللہ الدین نویتو, اب اس کا مطلب ہی پتہ نہیں ہے, ترجمہ ہی نہیں ہے, تو عربی کے اندر ہے. نیت تو صرف دل کے ارادے کا نام ہے کہ میں آج روزہ رکھوں گا. میں سحری اس لیے کر رہا ہوں کہ آج مجھے روزہ رکھنا ہے. تو نیت صرف دل کے ارادے کا نام ہے, زبان سے کہنا اس میں کوئی ضروری نہیں ہے. کسی نے یہ دعا تو پڑھ لی لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہے یہ دعا کیا کہہ رہی ہے, تو اس دعا کے پڑھنے سے نیت نہیں ہوگی. جب تک آدمی دل سے یہ ارادہ نہیں کرے, مثال کے طور پر کسی آدمی نے اس دعا کو تو پڑھ لیا, اس نے سحری بھی کر لی, لیکن اس کے دل کا ارادہ یہ ہے کہ سب گھر والے اٹھے ہوئے ہیں, سب کھا رہے ہیں, تو چلو میں بھی کھا لوں, بعد میں کون میرے لیے الگ سے کھانا بنائے گا, تو ان کے ساتھ میں بھی کھا لیتا ہوں لیکن روزہ تو میں رکھوں گا نہیں. تو اس کا دل میں یہ ارادہ ہے. اب دعا سب نے پڑھی, سب کے ساتھ ساتھ دعا بھی اس نے پڑھ لی, تو اس سے روزہ نہیں مانا جائے گا. اس لیے کہ اس کے دل میں تو وہ جانتا ہے, اس کے دل کا ارادہ تو ہے ہی نہیں کہ مجھے روزہ نہیں رکھنا, میں تو یہ سب کھا رہے ہیں اس لیے ان کے ساتھ ساتھ میں بھی کھا لیتا ہوں, میں بعد میں کب کھاتا پھروں گا. باقی اس کا دل کا ارادہ نہیں ہے تو اس کا روزہ نہیں مانا جائے گا. جب تک آدمی دل سے یہ ارادہ نہیں کرے گا کہ آج تو مجھے روزہ رکھنا ہے, یہ آدمی نے دل سے ارادہ کر لیا کہ میں آج سحری اس لیے کر رہا ہوں کہ آج میں روزہ رکھوں گا, یا سحری نہیں کی لیکن صبح اٹھتے ہی جو ہے اذان کے وقت اٹھا اور اٹھتے ہی نیت کر لی کہ آج مجھے روزہ رکھنا ہے, تو چاہے سحری کری یا نہیں کری, نیت اس نے کر لی, دل سے ارادہ کر لیا روزہ رکھنے کا, تو اس کا روزہ مانا جائے گا. تو نیت کرنے کی کوئی مخصوص دعا نہیں ہے, نیت تو صرف دل کے ارادے کا نام ہے. ہاں روزہ کھولنے کی, افطار کی جو دعا ہے وہ حدیث میں ہے اور وہ کئی دعائیں ہیں, کئی الفاظ کے ساتھ میں, مختلف الفاظ کے ساتھ میں افطار کی دعا ضرور ہے. تو افطار کی جو بھی دعا ہو,
چھوٹی دعا بھی ہے، مختصر بھی ہے، بڑی بھی ہے، جن الفاظ کے ساتھ میں جس کو جو یاد ہو ان الفاظ کے ساتھ میں افطار کی دعا پڑھ لے، وہ سنت ہے. جیسے افطار کی دعا ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اتنے الفاظ ہیں. کسی حدیث میں کسی دعا میں اور دوسرے الفاظ بھی ہوں گے، تو جس کو جو یاد ہو وہ الفاظ افطار کی دعا کے ہیں وہ الفاظ ادا کر لے، یہ سنت ہے. تو اس طریقے سے ان چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے، ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے ہم اگر روزہ رکھیں گے تو ہمارا روزہ مانا جائے گا. اس طریقے سے بہت سے لوگ جو ہے اذان کے وقت میں جان بوجھ کے برش کرتے ہیں، یعنی سحری انہوں نے پہلے کر لی، پانی بھی پی لیا، سب کچھ کر لیا، لیکن اذان ہوتے وقت جو برش کریں گے وہ تو اس وقت برش نہیں کرنا. دانت وغیرہ جو بھی صاف کرنے ہیں وہ ہم کو سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے ہی کر لو. سحری کا وقت جب ختم ہو جائے تو اس وقت ہمیں نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ کوئی اور ایسا کام کرنا ہے جو روزے کے خلاف ہے. اس طریقے سے ہم اگر کریں گے تو ہمارا روزہ فائدہ مند ہوگا اور اللہ کے یہاں اس کا بڑا اجر و انعام ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مجھے بھائی نے سنت کی بڑی